الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق علیہ. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، آج انشاءاللہ صوم جیسی عظیم الشان عبادت کی فضیلت میں وارد ایک حدیث قدسی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے معنی و مفہوم پر بات کریں گے. صوم کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قریب ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اس اعتبار سے ہمیں اس کے فضائل سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسی احادیث کو احادیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. آدم کے بیٹوں کے تمام اعمال ان کے اپنے لیے ہوتے ہیں سوائے صوم کے، کہ یہ خاص میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ صوم کی عبادت کے لیے کس قدر شرف اور عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ عبادت تو میرے لیے ہوتی ہے. حالانکہ ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے. صلاۃ بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، عمرہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. ساری عبادات اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صوم کو خصوصی طور پر کہا کہ یہ تو میرے لیے ہوتا ہے. یہ صوم کی عبادت کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. کیا مفہوم ہے اس کا کہ صوم تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے؟ اس کا اہل علم نے بہت سارا معنی بیان کیا ہے، لیکن شاید سب سے زیادہ راجح اس میں یہ ہے کہ صوم چونکہ پورا کا پورا نیت کا معاملہ ہے. آدمی اللہ کی عبادت کی خاطر طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کھانے کو، اپنی پینے کو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی عبادت کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. تو وہ جو نیت اس کے دل میں ہوتی ہے وہ تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتی ہے، اس کا کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا ہے. باقی عبادتیں آپ صلاۃ پڑھتے ہیں، دنیا کی نگاہیں آپ پہ پڑتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ آدمی صلاۃ ادا کر رہا ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر آپ چھپا کے بھی دیں. اور اگر علانیہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی نظر میں آتا ہے. لیکن صوم میں عمل کرتے ہوئے اگر آپ زبان سے نہ بتائیں کہ میں حالت صوم میں ہوں، تو پھر کسی کو نہیں پتا چلے گا. کیونکہ بھوکا رہنا یا کھانا نہ کھانا یا پانی نہ پینا، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. یہی ایک سبب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کی خاطر اس نے کھانا اور پانی اور اپنی خواہشات کو چھوڑ رکھا ہے. تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہے، یعنی یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور
یہ بدلہ اللہ تعالی جو اتنی شان والا ہے، جو اتنے فضل والا ہے، جو اتنا سخی ہے، جو اتنا داتا ہے، وہ جب عطا کرے گا تو کس قدر عطا فرمائے گا، بے حد و حساب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کسی بڑے شخص کا یہ کہنا کہ میں اسے دیکھ لیتا ہوں کافی ہے، مطمئن، اس کا بدلہ فلاں سے ملنے والا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، تو پھر یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کتنا بڑا بدلہ ملنے والا ہے، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ صوم یہ خاص اللہ کے لیے ہے، یعنی جو قیامت کے دن جب بدلے میں ایک آدمی اپنی عبادتیں لے کے پہنچے گا تو بدلے میں اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی عبادتیں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ تو علماء نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا صوم تو خاص میرے لیے ہے، یعنی یہ کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ اگر کوئی مظلوم آئے گا تو صلاۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن صوم میں سے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ اس بات کو دوسرے اہل علم نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث میں صاف صاف آیا ہے کہ وہ مفلس صلاۃ لے کے آئے گا، صیام لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، اور اس کے بعد میں کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور وہاں استثناء نہیں ہے کہ صوم نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ قیامت کے دن صوم کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا کیونکہ صوم خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے اور تحقیق کے مطابق نہیں معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بعض روایات میں اس کی یہ شرح آئی ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا 10 گنا دیا جاتا ہے، لیکن صوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، یعنی میں بے حساب دوں گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ باقی نیکیوں میں تو حساب متعین ہے، کسی میں 1 کا 10 ہے، کسی میں 1 کا 70 ہے، کسی میں 1 کا 700 ہے، لیکن اس میں کوئی حساب متعین نہیں ہے۔ اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہے تو بھائی اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، یہ صوم کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مہینے میں 3 دن رکھتا ہے تو 30 کا ثواب ملتا ہے، تو گویا اگر کوئی ہر مہینے میں 3 دن رکھے تو پورے سال کا اسے ثواب ملے گا۔ تو یہ مقصود یہ تضعیف عمل جو کہا گیا ہے، ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے حقیقت میں، کیونکہ یہ ہے کہ ایک کو اللہ تعالیٰ 10 گنا تو کر کے دیتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر سے جو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، یعنی 1 کو 10 شمار کیا جائے گا، ایک صوم کو 10 صوم شمار کیا جائے گا، 1 مہینے کا صوم 10 مہینے کا صوم شمار کیا جائے گا۔ یہ تو شمار میں ہے، یہ بدلہ نہیں ہے، یہ اس کو اتنا بڑھا دیا گیا۔ یہ فضل جس کا اعلان ہے اور وہ فضل جس کا اعلان نہیں ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے گویا کہا کہ یہ صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے یہ چونکہ صبر، صوم یہ ہر طرح کے صبر کو شامل ہے، اور اسی لیے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ بھی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے رکنے پہ بھی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے چیزوں پر بھی صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ صبر اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک فلاں فلاں چیز نہ کرو، اللہ کی بات مانو۔ بندہ اللہ کی بات مان لیتا ہے، صبر کرتا ہے، اگرچہ کہ اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بھوکا رہنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پیاسا رہنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ساری مشقتیں اٹھا لیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اطاعت پہ صبر ہے، اور اللہ کی معصیت پہ صبر ہے۔ اپنی زبان کو غلط انداز میں استعمال کرنے سے، لغو سے، فضول سے، گالی گلوچ سے اور جھوٹی باتیں کہنے سے رمضان کے دنوں میں آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے غلط کاریوں سے، بدکاریوں سے اور گناہوں سے صبر کرتا ہے۔ اور اللہ کی تقدیر پر صبر کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ بھی واضح ہے کہ ایک مسلمان صوم کی حالت میں ایسے حالات آ سکتے ہیں
گرمی کا موسم ہو تو جو ہے گرمی کی وجہ سے جو اسے پیاس لگتی ہے، جو اسے دشواری ہوتی ہے، جو اکتاہٹ ہوتی ہے، یہ سب مقدر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو پریشانیاں مقدر ہیں ان پر بھی وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے۔ تو اس میں صبر کی تینوں قسمیں جمع ہیں، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر اور تقدیر پر صبر، ہر طرح کا صبر کرتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو صبر کرنے والوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم تو میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا، بے حساب عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصیام جنہ، صوم ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو تلوار اور ڈھال ہر جنگجو اپنے ساتھ رکھتا تھا، تلوار سے حملہ کرتا تھا اور ڈھال سے بچاؤ کرتا تھا۔ تو ڈھال یہ بچاؤ کرنے کا آلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنہ، صوم ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھال بتایا۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ کس چیز سے بچاؤ کرتا ہے؟ صوم یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، شیطان کے حملوں سے ڈھال ہے، اور یہ گناہوں اور نافرمانیوں سے ڈھال ہے۔ یہ ان ساری چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب ایک شخص انسان کو گالی بکے، انسان سے لڑائی لڑنا چاہے، تو اس وقت انسان اپنے آپ کو یاد دلاتے ہوئے کہہ دیتا ہے انا صائم، میں حالت صوم میں ہوں، میں یہ حرکت نہیں کر سکتا، اور سامنے والے کو بھی کہہ کر یاد دلا دیتا ہے کہ میں حالت صوم میں ہوں، تم جو بد زبانی کر رہے ہو، تم جو گالی بک رہے ہو، تم جو لڑائی کرنے کے لیے بڑھے ہو، میں بھی اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم مجھ سے بلند رتبہ ہو، میرے بھی منہ میں زبان ہے، میں بھی لڑائی کر سکتا ہوں، قوت اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش ہوں کہ میں نے اللہ کی خاطر صوم رکھا ہوا ہے، اور صوم کی حالت میں یہ چیزیں ممنوع ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنہ، صوم ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب کوئی شخص صوم رکھے ہوئے ہو، فَلَا يَرْفُثْ، تو کوئی وہ فحش بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور کوئی شور و ہنگامہ والا کام نہ کرے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے یا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو وہ کہہ دے کہ میں حالت صوم میں ہوں، اپنے آپ کو بھی یاد دلا دے، سامنے والے کو بھی یاد دلا دے۔ اس کے بعد آگے حدیث میں ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اسی طرح قسم کھایا کرتے تھے، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، کہ صوم رکھنے والے کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے خوشبو پائے جاتے ہیں، جتنے عطورات پائے جاتے ہیں، مشک سب سے زیادہ پاکیزہ خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اطیب الطیب، سارے خوشبوؤں میں، سارے عطورات میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں، بلکہ وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ ایک ہرن جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ناف میں اس کا خون جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے یا اس کا شکار کیا جاتا ہے بڑھاپے میں، تو اسی کے ہرن کے ناف سے یہ خوشبو نکلتا ہے، اس کو مشک کہا جاتا ہے۔ تو بالکل طبیعی اور پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی، انتہائی پاکیزہ خوشبو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صوم رکھنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے صوم میں، جو ناگوار ہوتی ہے عام طور پہ، اللہ کے یہاں وہ مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ نے اس کو یہ قدر دی ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ مشک سے بھی زیادہ وہ پاکیزہ ہے۔ جیسے شہید کے خون کے بارے میں آیا اللون لون الدم
والریح ریح المسک، کہ شہید کا خون رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو اس میں مشک کی ہوگی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صائم کے منہ سے جو ناگوار بو آتی ہے وہ اللہ کے یہاں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مجاہد کے خون کو برابر کہا، خون کا خوشبو مشک کے خوشبو کی طرح ہوگا، لیکن زیادہ نہیں کہا، یہاں اطیب کہا، اس سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے جو صوم کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ صوم کی حالت میں مسواک نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ بو باقی رہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صوم میں بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے، اس لیے صوم کی حالت میں مسواک کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو باقی رکھو یا بو پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ جو طبعی طور پر ہو جائے وہ طبعی طور پر اسی طرح رہنے دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، ایک صوم رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں بنائی ہیں۔ صوم رکھنے والے کو دو خوشیوں کا موقع آتا ہے۔ پہلا خوشی کا موقع ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اذا افطر فرح، جب وہ افطاری کرتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ افطاری کب کرتا ہے؟ جب صبح سے صوم رکھتا ہے، شام کو غروب آفتاب کے بعد وہ افطاری کرتا ہے، تو افطاری کرنے کے وقت وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ صوم کی اس عبادت کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے صوم کی عبادت مکمل کر لی، اللہ کا جو حکم تھا، اللہ کا جو میرے اوپر فرض تھا، اس فرض سے میں سبکدوش ہو گیا، تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور ایک فریضے کی تکمیل پر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ اس بات پر بھی خوش ہوتا ہے کہ جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو وہ ایسی پسندیدہ چیزیں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے دن میں حرام کر دیا تھا، دوبارہ اب اس کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے اور اس کو اس کھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ان نعمتوں کے حلال کرنے پر، کہ ان نعمتوں کو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے حلال کیا ہے، اس پر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو روز کی افطاری ہے کہ صبح سے صوم رکھا شام تک، اور شام کو غروب آفتاب کے بعد افطاری کر لی۔ اور ایک افطاری وہ ہے جو مہینہ مکمل کرنے کے بعد، رمضان یہ صوم کے دن ہیں اور صوم ختم ہوا اس کے بعد افطاری کے دن شروع ہوتے ہیں، تو افطاری کا پہلا دن عید کا دن ہے، تو عید کے دن عید میں خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے مہینے صوم کے مہینے کو پوری طرح سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج سے ان ساری چیزوں کو حلال کر دیا جن چیزوں کو رمضان کے مہینے میں اللہ نے حرام کر رکھا تھا۔ تو وہ اپنے افطار کے وقت خوش ہوتا ہے، عید کے وقت اور یومیہ افطاری کے وقت، دونوں اس حدیث میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے صوم سے خوش ہوگا، صوم کا بدلہ دیکھ کر کے، صوم کا انعام دیکھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے ملے گا اس پر خوش ہو جائے گا۔ تو افطاری کے وقت افطار دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور رب سے ملاقات کرے گا تو صوم کو دیکھ کے خوش ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے فضائل ہیں اس ایک حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صوم کے صحیح فضائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح فضائل میں کفایت ہے، ہمیں باطل فضائل کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ صوم کے فضائل میں جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں، مکذوب حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور بعض ضعیف اور کمزور روایات بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، صحیح احادیث کافی ہیں ہمارے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔